حدیث مبارکہ میں ہے کہ چونکہ انسانوں کو ہم کلامی کا کبھی موقع نہیں ملا تھا تو جب پروردگار عالم نے پوچھا الستو بربکم تو سب حیران تھے۔ سب سے پہلے محسن انسانیت سید الاولین والآخرین حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے فرمایا بلا۔ پھر ان کے بعد ساری مخلوق نے بھی بلا کا لفظ کہا، تو آپ معلم اول بھی ہیں۔ اب اس موقع پر کلمہ عیانا، اللہ رب العزت نے ان پر تجلی بھی فرمائی، سب کو اپنا دیدار عطا کیا اور سب سے ہم کلامی بھی فرمائی۔ یہ ہم کلامی اور پھر دیدار یہ محبت کی بنیاد ہوتے ہیں۔ شریعت کا حسن دیکھیے کہ شریعت نے کہا کہ اگر کسی وقت عورت کو پردے کے پیچھے غیر محرم عورت سے بات کرنی پڑے، فرمایا تخضعن بالقول فلا تخضعن بالقول، اے نبی اسلام کی بیوی ہو، آواز میں لوچ نہ ہو، نرمی نہ ہو، سختی ہو، سنجیدگی ہو، اس لیے کہ سنجیدگی سے بات کریں گی تو دوسرے نے دو باتیں کرنی ہوگی تو ایک ہی کرے گا۔ بات سے بات نہیں بڑھے گی، جب آواز میں نرمی آ جاتی ہے پھر بات سے بات بڑھتی ہے۔ تو شریعت نے دیکھو نپ دی ایول ان دی بڈ، شروع سے برائی کو کچل دو، بات بڑھ ہی نہ سکے، فرمایا تم ذرا جچی تلی آواز میں جواب دو تاکہ دوسرا مرد تم سے زیادہ فالتو بات ہی نہ کر سکے۔ اس لیے کہ کلام جب ہوتا ہے تو یہ ابتدا ہوتی ہے، تو اصول یہ ہے کہ بات سے بات بڑھتی ہے، تو شریعت نے منع کر دیا۔ اور یہ بھی ایک عجیب بات ہے کہ جب بات ہونے لگ جائے تو پھر دیکھنے کو بھی دل کرتا ہے۔ چنانچہ 1,24,000 انبیاء کرام، مگر کسی نے اللہ تعالیٰ سے یہ نہیں کہا کہ اللہ میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں سوائے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے۔ وہ کیوں؟ وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ ہم کلامی فرماتے تھے، تو ہم کلامی کا نتیجہ ہوتا ہے کہ دیکھنے کو دل کرتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا رب ارنی انظر الیک، میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو بات سے بات بڑھتی ہے، نمبر 1۔ نمبر 2 کہ بات تک بات نہیں رہتی، پھر دیکھنے کو دل چاہتا ہے۔ تو شریعت نے کہا کہ دیکھو غیر محرم مرد اور عورت کا معاملہ ہے، نگاہیں بھی نیچی رکھو، مت دیکھو، بات بھی نہ کرو، اور اگر کرنے کی ضرورت بھی پیش آئے تو جچی تلی آواز، تاکہ اگلے کو زیادہ بات کرنے کا موقع ہی نہ ملے۔ اب یہاں پر تمام روحوں کو ہم کلامی بھی نصیب ہوئی، اللہ تعالیٰ کا دیدار بھی نصیب ہوا، تجلی بھی نصیب ہوئی، کلمہ عیانا، تو پھر بات اور آگے بڑھی۔ چنانچہ ہم کلامی سے اور دیکھنے سے دل میں محبت آتی ہے، لہذا اللہ رب العزت نے ہر انسان کے دل میں یوم الست اپنی محبت کا بیج ڈال دیا تھا، ہر انسان کے دل میں۔ اس لیے فرمایا کہ ہر انسان فطرت اسلام کے اوپر پیدا ہوتا ہے، یہ پھر آگے اس کے والدین ہیں، ماحول ہے کہ وہ کس دین کو اپنا لیتا ہے۔ تو ہر انسان کے اندر اللہ رب العزت نے اپنی محبت کا بیج ڈال دیا۔ اس دن 2 نعمتیں ملی تھیں ہر انسان کو، ایک نعمت ملی ہم کلامی کی اور دوسری نعمت ملی دیدار کی، اور 2 ہی برتن ہیں انسان کے پاس۔ ایک برتن کا نام ہے دھڑکتا ہوا دل، یہ عشق الہی کا برتن ہے، اور ایک کا نام ہے پھڑکتا ہوا دماغ، یہ علم الہی کا برتن ہے۔ تو سوز عشق بھی ملا اور کیف علم بھی ملا، یہ دونوں نعمتیں انسان کو وہاں سے ملی۔ چنانچہ ہر انسان فطری طور پر حسن کا قدردان ہے۔ حسن سے مراد صرف خوبصورت چہرہ نہیں، کوئی بھی چیز جس میں ریشو پرپورشن ٹھیک ہو، اچھا ہو، وہ دیکھنے میں ہر بندے کو اچھی لگتی ہے۔ بلڈنگ ہو تو اچھی لگتی ہے، کوئی سینری ہو تو دیکھنے میں اچھی لگتی ہے، کہیں کارپیٹ ایسا بنا ہو تو دیکھ کے اچھا لگتا ہے، ڈریس اچھا لگتا ہے، کوئی شخصیت ایسی ہو تو اچھی لگتی ہے۔ تو فطری طور پر اللہ نے ہر انسان کو حسن کا قدردان بنا دیا۔ اس کو حضرت شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، شاہد بزم ازل نے ایک نگاہ ناز سے، شاہد بزم ازل نے ایک نگاہ ناز سے عشق کو اس انجمن میں آشکارا کر دیا۔
ایک نگاہ ڈالی، ایک تجلی ڈالی، سارے انسانوں کو اللہ رب العزت نے عشق کا مزاج عطا فرما دیا، ہر بندے کو یہ اللہ نے عطا فرما دیا۔ چنانچہ ایک اور شعر لکھتے ہیں، بس ایک بجلی سی پہلے کون دی، پھر اس کے آگے خبر نہیں ہے، مگر جو پہلو کو دیکھتا ہوں تو دل نہیں ہے جگر نہیں ہے۔ انسان اپنا دل دے بیٹھا اپنے پروردگار کو۔ حضرت شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ ایک اور شعر لکھتے ہیں اپنی کتاب میں، ازل سے حسن پرستی لکھی تھی قسمت میں، میرا مزاج لڑکپن سے آشکانہ ہے۔ بچے چھوٹے ہوتے ہیں نا تو ایک دوسرے کو کہتے ہیں کہ ہم ایک دوسرے کی آنکھوں میں دیکھتے ہیں پلکنی چھپکنی، تو وہ دیکھتے ہیں کتنا نان سٹاپ ہم پلک چھپ کے بغیر دیکھ سکتے ہیں۔ اس کھیل کا نام رکھا ہوا ہے آنکھیں لڑانا۔ تو حضرت شیخ حدیث رحمۃ اللہ شعر فرماتے ہیں کہ میری طفلی میں شان عشق بازی آشکارا تھی، یعنی بچپن میں ہی میری طفلی میں شان عشق بازی آشکارا تھی، اگر بچپن میں کھیلا کھیل تو آنکھیں لڑانے کا، کہ بچپن میں ہی آنکھیں لڑانے کا کھیل دیکھا۔ کہیں کونوں مقام میں جو نہ رکھی جا سکی اے دل، غضب دیکھا وہ چنگاری میری مٹی میں شامل کی۔ انسان کو جو فضیلت ملی وہ اس سوز عشق کی وجہ ملی۔ آپ غور فرمائیے کہ فرشتوں میں عبادت کی صلاحیت ہے، مگر عشق الہی کی پڑیا ان کے پاس نہیں ہے، یہ فقط انسان کو حاصل ہے۔ انسان کے اندر محبت الہی کا جذبہ، ولولہ، درد محبت ہوتی ہے، یہ اللہ کے لیے اداس ہوتا ہے، اللہ کے نام پر سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے۔ یہ صفت اللہ نے فقط انسان کو عطا فرمائی، فرشتوں میں یہ صفت نہیں ہے۔ وہ تو فرما بردار بندے ہیں، لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، روبوٹ جیسے کام کر رہے ہوتے ہیں، اللہ کے حکم پر وہ کام میں لگے ہوئے ہوتے ہیں۔ یہ محبت کا جذبہ، عشق کا جذبہ، یہ اللہ نے فقط انسان کو عطا فرمایا۔ چنانچہ یہ محبت ایک وجدانی کیفیت ہے، ہر انسان کو اپنی زندگی میں عشق سے واسطہ پڑتا ہے، ہر انسان کو اپنی زندگی میں عشق سے واسطہ پڑتا ہے۔ یہ الگ بات ہے خالق کا ہو یا مخلوق کا ہو۔ خالق کے عشق سے مراد وہ تمام محبتیں جو شریعت کے مطابق ہیں، اللہ کی محبت، نبی علیہ السلام کی محبت، صحابہ کی، اولیاء کی، ماں باپ، میاں بیوی، یہ تمام محبتیں جو شریعت میں جائز ہیں ان کو اللہ کی محبت کہتے ہیں، اور جو دائرہ شریعت سے ہٹ کر ہیں، نفسانی، شیطانی، شہوانی، ان کو مخلوق کی محبت کہتے ہیں۔ تو واسطہ تو ہر بندے کو پڑتا ہے۔ دل بہر محبت ہے، محبت یہ کرے گا، لاکھ اس کو بچا تو یہ کسی پر تو مرے گا، پتھر سے ہو، خدا سے ہو یا پھر کسی سے ہو، آتا نہیں ہے چین محبت کیے بغیر۔ اس کی مثال یوں سمجھ لیجئے کہ یا تو کمرے کے اندر روشنی ہوگی، اگر روشنی نہ ہوئی تو اندھیرا ضرور ہوگا۔ اسی طرح یا تو انسان کے دل میں اللہ رب العزت کی محبت کی روشنی ہوگی، اگر وہ نہ ہوئی تو مخلوق کی محبت کا اندھیرا ضرور ہوگا۔ کوئی بندہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ میرے دل میں تو کسی کا عشق ہے ہی نہیں۔ ہاں، اس کا فطری طور پر اس کا مادہ فطری طور پر ہر انسان کے خمیر میں رکھ دیا، جب ماحول مناسب ملتا ہے تو پھر وہ پھلتا پھولتا ہے۔ جیسے بیج ہوتا ہے نا، بیج کو مناسب زمین مل جائے، ماحول مل جائے تو درخت بن جاتا ہے، پھل پھول دیتا ہے۔ مناسب ماحول نہ ملے تو بیج الٹا مر جاتا ہے۔ اسی طرح محبت کا لفظ حبہ سے بنا ہے، اور حبہ عربی میں دانے کو کہتے ہیں، یہ دانے ہیں۔ اس کو اگر نیکی کا ماحول مل جائے تو انسان کے اندر اللہ کی محبت کا بیج وہ پھر پھل پھول دینے شروع کر دیتا ہے، نیکیوں کے اعمال ظاہر کرتا ہے۔ اور اگر ماحول مناسب نہ ملے تو یہ پھر بیج مر جاتا ہے۔ چنانچہ سمندر کے اندر جب چاند کی پہلی تاریخ ہوتی ہے تو سمندر بالکل کام اینڈ کوائٹ ہوتا ہے، کوئی لہریں نہیں ہوتی، لیکن جب 14ویں کا چاند ہوتا ہے نا تو مد جزر ہوتی ہے، ہائی ٹائیڈ اس کو کہتے ہیں۔ حتیٰ کہ اس کے باقاعدہ سکیجول بنے ہوئے ہیں، اور جو بحری جہاز چلتے ہیں وہ اس کا خیال رکھ کے چلتے ہیں کہ ایسا نہ ہو کہ کہیں ہائی ٹائیڈ میں جہاز کسی ایکسیڈنٹ کا شکار نہ ہو جائے، ڈوب جاتے ہیں جہاز۔ تو دیکھیے
جب چاند پوری آب و تاب پہ ہوتا ہے تو سمندر کا پانی اچھلتا ہے. کیوں اچھلتا ہے؟ اس کی لہریں ہوتی ہیں، مقناطیسی لہریں، اس کی گریویٹیشنل فورس ہوتی ہے، وہ کھینچتی ہے. تو جس طرح چاند کی مقناطیسی لہریں سمندر کے پانی کو اپنی طرف متوجہ کرتی ہیں، اسی طرح اگر چاند سامنے ہو، یہ چاند جیسی کوئی صورت سامنے ہو، تو بندے کے دل میں بھی پھر محبت کی لہریں اٹھتی ہیں. اب یہاں سے ایک اشکال کا پتہ چلا کہ ایک صحابی تھے سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ، ایک دن اپنے گھر میں تھے، کہنے لگے نافق حنظلہ، حنظلہ منافق ہو گیا، اور یہ کہتے ہوئے نبی اسلام کی خدمت میں چل پڑے. راستے میں صدیق اکبر عنہ ملے، پوچھا کیا حال ہے؟ کہنے لگے نافق حنظلہ. بھئی کیوں؟ کہ جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک صحبت میں دل کی کیفیت ہوتی ہے، گھر جاتے ہیں تو وہ نہیں ہوتی، تو یہ تو منافقت ہے، یہ تو درنگی ہے. تو صدیق اکبر عنہ کہنے لگے کہ ہاں یہ تو ہمارے ساتھ بھی ہوتا ہے، اور پوچھتے ہیں. چنانچہ نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے. اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے ساتھ یہ معاملہ. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا حذیفہ، جو کیفیت میری صحبت میں تمہارے دل کی ہوتی ہے، اگر ہر وقت رہے تو فرشتے راستہ چلتے تم سے مصافحہ کرنے لگ جائیں. یہ تو گاہے گاہے کہیں کہیں ہوتی ہے. تو یہاں تک تو بات سمجھ آ گئی. اب علماء نے لکھا کہ دیکھیں صحابہ رضوان کی کیفیت میں کوئی فرق نہیں تھا کہ وہاں محبت زیادہ تھی، گھر آ کے محبت کم تھی. فرق یہ تھا کہ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت میں جاتے تھے تو وہاں حسن کا چاند سامنے ہوتا تھا، تو صحابہ کے دل میں مد و جزر ہوتی تھی محبت کی. اور جب گھروں میں آ جاتے تھے تو جیسے پہلی تاریخ کو سمندر کام میں انکوائٹ ہوتا ہے، دل کی وہ کیفیت ہو جاتی. یہیں سے ایک مسئلہ اور بھی واضح ہوا. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں الایمان یزید و ینقص، اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں الایمان لا یزید ولا ینقص. اب دونوں حضرات نے اپنے اپنے دلائل دیے. امام شافعی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ اس کی کمیت بڑھتی بھی ہے گھٹتی بھی ہے، اور اس پہ انہوں نے دلائل دیے ہیں. امام اعظم رحمۃ اللہ نے فرمایا نہیں، مقدار وہی رہتی ہے، اس کی کیفیت گھٹتی بڑھتی ہے. چنانچہ امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی جو بات تھی اس کو علماء نے کہا کہ وہ زیادہ ٹھوس تھی، اضبط تھی مضبوط کی بجائے. اور اس کی بھی یہی دلیل تھی کہ امام صاحب کہتے ہیں کہ جس طرح سمندر کا پانی پہلی تاریخ کو بھی مقدار میں اتنا ہی ہوتا ہے، اور 14 تاریخ کو بھی مقدار میں صرف مد و جزر کا فرق ہوتا ہے. یہی ایمان کی کمی بیشی ہے کہ انسان اپنی ایمان کی کیفیت میں کبھی کمی اور بیشی محسوس کر رہا ہوتا ہے، مقدار میں کمی بیشی نہیں ہوتی، وہ وہی ہوتی ہے. اس لیے شریعت نے کہا کہ تم اپنی نگاہوں کی حفاظت کرو. جو نگاہوں کی حفاظت کرے گا یقیناً وہ پاک دامنی کی زندگی گزارے گا. جس کی نظر محفوظ نہیں ہوگی وہ پاک دامنی کی زندگی نہیں گزار سکے گا. امام اعظم امام ربانی مجدد ثانی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ آنکھ کا دیکھنا ابتدا ہے اور پھر زنا کا ارتکاب یہ اس کی انتہا ہے. جو انتہا سے بچنا چاہتا ہے اسے ابتدا سے بچنا پڑے گا، نہیں بچے گا تو پھر انتہا تک بھی پہنچ جائے گا. اس لیے فرمایا کل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، ایمان والوں سے کہو اپنی نگاہوں کو نیچا رکھیں. اس پر کسی شاعر نے شعر کہا کہ جس غذا میں بھی ہو نمک شامل واجب الاحتیاط ہوتی ہے. بعض غذائیں ہوتی ہیں نا ان میں نمک ہوتا ہے، تو نمک ہونے کی وجہ سے وہ بلڈ پریشر والے بندے کو نقصان دیتی ہیں، ہائی بلڈ پریشر کر دیتی ہیں. تو ڈاکٹر لوگ کہتے ہیں کہ بھئی آپ سالٹ استعمال نہ کریں. تو اس پر شاعر نے شعر کہا کہ جس غذا میں بھی ہو نمک شامل واجب الاحتیاط ہوتی ہے، جن کی صورت میں ہو نمک شامل واجب الاحتیاط ہوتے ہیں. کچھ صورتیں بھی ہوتی ہیں ان میں بھی نمکین صورتیں ہوتی ہیں. نمکین کیوں کہا؟ کہ بار بار دیکھنے کو دل کرتا ہے. میٹھا بار بار نہیں کھانے کو دل کرتا، میٹھے سے بندہ تنگ آ جاتا ہے. چنانچہ ہم بچپن میں اپنے اسکول میں انگریزی کی کتاب میں سٹوری پڑھتے تھے. ایک بادشاہ کی کئی بیٹیاں تھیں، اس نے پوچھا کہ کون مجھ سے زیادہ محبت کرتا ہے. کسی نے کہا میں شہد کی طرح، کسی نے کہا میں مٹھاس کی طرح، کسی نے کوئی میٹھی چیز. سب نے میٹھی چیزوں کا تذکرہ کیا. ایک بیٹی نے کہا ابو
مجھے آپ سے محبت ہے نمک کی طرح. تو باپ کو بڑا غصہ آیا, اس نے اس کو سزا دی. خیر سزا اس نے برداشت کر لی. پھر ایک وقت آیا کہ سب بچیوں کی شادی ہو گئی. اب جب شادی ہو گئی تو ایک دن بادشاہ اپنی اس بیٹی کے گھر آیا جس سے اس کو کہا تھا کہ مجھے آپ سے نمک کی طرح محبت ہے. تو خیر بچی نے اپنے باپ کے لیے بہت درجنوں کھانے بنائے, سب میٹھے. خیر ایک وقت تو اس نے کھا لیے کھانے. جب دوسری دفعہ پھر میٹھا, وہ تنگ آ گیا, کہنے لگا بیٹی ہر وقت تو میٹھا نہیں کھایا جاتا, نمک کھانے کو دل کرتا ہے. کہنے لگے ابا جان میں نے کیا کہا تھا, ساری عمر نمکین کھانا کھاتے رہیں گے تنگ نہیں ہوں گے, میٹھے سے تنگ ہو جائیں گے نمک سے تنگ نہیں ہوں گے. تو نمکین چیز کو بار بار کھانے کو دل کرتا ہے. اس لیے اس دنیا میں ہر انسان کے دل میں اللہ رب العزت کے ساتھ محبت ہوتی ہے, صرف ماحول ملنے کی بات ہوتی ہے. آپ دیکھیں کوئی بہت ہی گناہگار انسان ہو, گناہوں میں لتھڑا ہوا, اس کو بھی ذرا نیکی کے ماحول میں آپ لے کے آئیں, آپ دیکھیں اس کے اندر اللہ کی محبت کا جذبہ بیدار ہونا شروع ہو جائے گا. اس لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا خیارکم فی الجاہلیت خیارکم فی الاسلام اذا فقہوا, کہ جو تم میں سے بدکاری میں آگے بڑھے ہوئے تھے جاہلیت میں, نیکی پر آئیں گے تم سے آگے بڑھ جائیں گے جب وہ سمجھ پا جائیں گے. تو جذبہ تو اندر ہوتا ہے نا بندے کے. تو یہ محبت کا جذبہ اللہ رب العزت نے ہر بندے کے دل میں رکھا, صرف اس کو مناسب ماحول ملنے کی ضرورت ہوتی ہے. چنانچہ اس کائنات میں جتنا اللہ رب العزت کو چاہا گیا, جتنا اللہ تعالی سے محبت کی گئی, جتنا ٹوٹ کے اللہ سے پیار کیا گیا, جتنا تنہائیوں میں اللہ کو یاد کر کے آنسو بہائے گئے, جتنا راتوں کو اللہ کو پکارا گیا یا اللہ کے لیے انسان اداس ہوا, کوئی دوسری ہستی ایسی نہیں کہ جس سے اتنی محبت کی گئی ہو. یہ فقط اللہ کی شان ہے. ہم ہوئے تم ہوئے کہ میر ہوئے, اس کی زلفوں کے سب اسیر ہوئے. سب اللہ کے چاہنے والے. ندانما گل خنداں چ رنگ بو دارد, کہ مرغ ہر چمنے گفتگوے او دارد. میں نہیں جانتا کہ اس مسکرانے والے پھول کی رنگ اور خوشبو کیسی ہے کہ باغ کے ہر پرندے کو میں نے اسی پھول کی گفتگو کرتے ہوئے سنا ہے. تو اللہ رب العزت کا بھی یہی معاملہ. جتنے آپ سب حضرات یہاں آئے بیٹھے ہیں, اللہ کی محبت آپ کو کھینچ کے لائی ہے. ہر بندے کے دل میں ہوتی تو ہے نا, ہاں کم یا زیادہ یہ الگ چیز ہے. اب دیکھیے پانی, اگر آپ گرمی کے موسم میں ٹیپ واٹر کو لیں, آپ کہیں گے جی ٹھنڈا پانی ہے مجھے گرم چاہیے. اب عام حالات میں برف کے بغیر تھا تو اس کو گرم کہا. پھر ایک وہ بھی پانی گرم ہوتا ہے جس سے ہاتھ دھلواتے ہیں, نیم گرم, اور ایک چائے کے لیے بھی کھولتا ہوا پانی گرم. تو تینوں کے لیے لفظ تو گرم کا استعمال ہوا, مگر ایک کم گرم تھا, ایک درمیانہ گرم تھا, ایک زیادہ گرم تھا. اسی طرح محبت ہر ایمان والے کے دل میں اللہ کی ہوتی ہے. جس نے بھی کلمہ پڑھا اس کے دل میں اللہ کی محبت موجود ہے. بس اتنا فرق ہے کہ کسی کے دل میں ذرا کم ہوتی ہے, کسی کے دل میں درمیانی ہوتی ہے, اور کسی کے دل میں بہت گرم ہوتی ہے, ٹھاٹھے مار رہی ہوتی ہے. یہیں سے فرق پڑ جاتا ہے. اور ان محفلوں میں مسجدوں میں آ کے ہم نے اسی محبت کو اور بڑھانا ہوتا ہے تاکہ ایک جذبہ محبت کا دل میں آ جائے اور انسان کے لیے پھر اللہ رب العزت کی عبادت کرنی آسان ہو جائے. اگر یہ محبت الہی انسان کے دل میں نہ ہو تو پھر انسان کی قیمت ہی کیا ہے. چنانچہ فرمایا کچھ اور ہی نظر آتا ہے کاروبار جہاں, نگاہ شوق اگر ہو شریک بے نائی, نگاہ شوق میسر نہیں اگر تجھ کو, تیرا وجود ہے قلب و نظر کی رسوائی. اگر انسان کے اندر عشق والی نظر ہی نہیں تو پھر اس کے اندر ہے کیا؟ پھر اس کو دوسرے جانداروں پر فضیلت کس لحاظ سے ہے؟ اسی لیے تو ہے کہ یہ اللہ رب العزت سے محبت کرتا ہے, اللہ رب العزت کے اوپر اپنی جان دیتا ہے. عقل و دل و نگاہ کا مرشد اولی ہے عشق, عقل و دل و نگاہ کا مرشد اولی ہے عشق. عشق نہ ہو تو شرع و دین بت قدائے تصورات.
اگر دین سے محبت الہی کو نکال دیا جائے تو پیچھے چند تصورات کے اور کیا بچتا ہے؟ تو اصل چیز تو اللہ کی محبت ہے. یہ پوری شریعت کا نچوڑ ہے. چنانچہ مومن کی زندگی کو دیکھیں، اس میں عاشق کی تمام علامتیں پائی جاتی ہیں. مثلا کوئی بھی عاشق ہوگا، سب سے بڑی علامت کہ وہ بار بار محبوب کے گھر کی طرف چکر لگائے گا، اس کا گزارا نہیں ہوتا. مومن کو دیکھو، کم از کم دن میں 5 مرتبہ اپنے گھر سے اللہ کے گھر کی طرف، جیسے اذان سنی بھاگتا ہے، ایک نماز پڑھی دوسری اذان سننے کے لیے انتظار. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کرتے تھے ارحنی یا بلال، بلال میری آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچا دے، اذان دے کر میرے دل کو ٹھنڈک دے دے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اذان اتنی اچھی لگتی تھی. چنانچہ سیدہ صدیقہ لانا فرماتی ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یحدثنا ونحدثہ، کہ نبی علیہ السلام ہم سے گفتگو کر رہے ہوتے تھے، ہم نبی علیہ السلام سے گفتگو کر رہے ہوتے تھے، لیکن جیسے ہی اذان کی آواز آتی تھی کأنہ لم یعرفنا ولم نعرفہ، ایسے نبی علیہ السلام اذان کی آواز سن کے ہو جاتے تھے وہ ہمیں نہیں پہچانتے، ہم ان کو نہیں پہچانتے، بیگانہ ہو جاتے تھے. کیوں؟ اس وقت نماز کے لیے مسجد میں تشریف لے آتے تھے. ایک اور حدیث مبارکہ میں فرمایا کہ وَإِذَا سَمِعَ الْأَذَانَ كَأَنَّهُ لَا يَعْرِفُ أَحَدٌ مِّنَ النَّاسِ، نبی علیہ السلام ایسے ہوتے تھے کسی بندے کو پہچانتے ہی نہیں ہیں، جیسے بس محبوب کی آواز آ جاتی تھی کانوں میں، اللہ اکبر، اب ہر طرف سے ہٹ کٹ کے مسجد کی طرف جانے کی تیاری ہو جاتی تھی. تو مومن دن میں 5 مرتبہ اپنے محبوب کے گھر کی طرف وضو کر کے چلتا ہے. حدیث مبارکہ میں ہے جو وضو کر کے مسجد کی طرف چلے ایسا ہی ہے جیسے حاجی حج کا احرام باندھ کر اللہ کے گھر کی طرف جا رہا ہوتا ہے. تو دیکھو چکر لگے نا مسجد کے، اور مسجد میں آ کے پرسکون. المؤمن فی المسجد کالسمک فی الماء، جیسے پانی میں مچھلی پرسکون ہو جاتی ہے، مومن مسجد میں آتا ہے تو اس طرح پرسکون ہو جاتا ہے، کیونکہ محبوب کا گھر ہے. یہاں اللہ رب العزت کی محبت کا جذبہ پورا ہوتا ہے. ہمارے اکابر نماز کو حاکم وقت کی بیگار سمجھ کے نہیں پڑھتے تھے. ہمارے اکابر نماز کو حاکم وقت کی بیگار سمجھ کے نہیں پڑھتے تھے، بلکہ سبب لقائے یار سمجھ کے پڑھا کرتے تھے. تو اللہ سے ملاقات کا ذریعہ ہے. آج جن کو تعلق ہوتا ہے تھوڑی دیر بعد فون، پھر فون ہٹتا ہے، کچھ کام کیا نہ کیا دوبارہ پھر فون، یہ بار بار فون. کبھی فون کو دیکھ رہے ہوتے ہیں میسج آیا کہ نہیں آیا، کوئی مسڈ کال آئی کہ نہیں آئی. تو جس طرح محبوب کے فون کا انتظار ہوتا ہے، مومن کو اللہ رب العزت کے گھر پہنچنے کے لیے اذان سننے کا ایسے انتظار ہوا کرتا ہے. ایک نماز پڑھتا ہے، دوسری نماز کا انتظار شروع ہو جاتا ہے، تیسری نماز کا انتظار. اور جب نماز پڑھتا ہے تو وہ تو پھر محبوب سے ہم کلامی اور ملاقات، محبوب کا دیدار ہوتا ہے. اس لیے نماز میں فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، کہ اول تو نماز ایسے پڑھو جیسے تم اللہ کو دیکھتے ہو. یہ کیفیت حاصل نہیں تو کم سے کم ایسے پڑھو جیسے وہ تمہیں دیکھ رہا ہے. تو بھئی محبوب کے سامنے تو ہے نا. تو دن میں 5 دفعہ مشق کروائی کہ جیسے محبوب کے سامنے ہم محبوب کو دیکھ رہے ہیں، محبوب ہمیں دیکھ رہے ہیں. 5 مرتبہ اس مشق کو کر کے بھی انسان کا دل نہیں بھرتا. دل چاہتا ہے کہ اور زیادہ کے لیے پھر وہ نفلوں کو بہانہ بنا لیتے ہیں. چنانچہ کبھی تحیت الوضو، تحیت المسجد، کبھی اشراق، کبھی صلاۃ الضحیٰ، کبھی اوابین، کبھی تہجد. یہ تمام نوافل اصل میں محبت کے اس جذبے کو پورا کرنے کا ذریعہ ہوتے ہیں. ہم لوگ نوافل پڑھتے ہیں ثواب کی وجہ سے. بھئی اشراق پڑھ لو، 1 حج 1 عمرے کا ثواب ملے گا، تو ہم تو ثواب کی خاطر پڑھتے ہیں. لیکن جو اللہ والے ہوتے ہیں وہ صرف ثواب کو سامنے نہیں رکھتے، وہ تو اللہ کی محبت میں ڈوب کے اس کی عبادت کر رہے ہوتے ہیں. کسی نے کیا اچھی بات کہی، بندگی سے ہمیں تو مطلب ہے، بندگی سے ہمیں تو مطلب ہے، ہم ثواب و عذاب کیا جانے، کس میں کتنا ثواب ملتا ہے، عشق والے حساب کیا جانے. محبت والوں کو کیا پتا کیا ثواب کتنا ہوتا ہے، وہ تو اللہ کی محبت میں پڑھ رہے ہوتے ہیں. حضرت شیخ عبد الواحد رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے تذکرہ ہوا کہ جنت میں نماز نہیں ہوگی. وہ رونے لگ گئے. حضرت رو کیوں رہے ہیں؟
فرمانے لگے اگر جنت میں نماز نہیں ہوگی تو مزہ ہی کیا آئے گا. کتنا مزہ آتا ہوگا کہ فرماتے ہیں کہ جنت میں نماز نہیں ہوگی تو جنت میں مزہ ہی کیا آئے گا. مفتی حسن گنگوئی رحمت اللہ علیہ لمبا سجدہ کرتے تھے. کسی نے کہا کہ حضرت اتنا لمبا سجدہ؟ مان لگے جب میں سجدہ کرتا ہوں میری کیفیت ایسی ہوتی ہے، میں نے اپنے آقا کے قدموں پہ سر رکھ دیا، میرا سر اٹھانے کو دل نہیں چاہتا. اللہ اکبر کبیرہ. تو جن کو نماز کی کیفیت حاصل ہوتی ہے وہ پھر نماز کو بہانہ بناتے ہیں اللہ رب العزت سے ملاقات کا. حضرت حاجی صاحب کے سامنے کسی نوجوان نے جنت کے تذکرے شروع کیے اور حور و قصور کی باتیں کی. خاموشی سے سنتے رہے. جب سب باتیں سن لی تو آخر پہ فرمانے لگے اگر قیامت کے دن مجھ پر اللہ کا فضل ہو گیا تو میں تو عرض کروں گا اللہ مجھے اپنے عرش کے نیچے مصلی کی جگہ عطا فرما دیجیے. مصلی کی جگہ عطا فرما. نماز میں ایسا مزہ ملتا ہے ان لوگوں کو. اللہ اکبر کبیرہ. اسی لیے نماز اہتمام سے پڑھیں اور نوافل جہاں پڑھنے کا موقع ملے کبھی نہ چھوڑیں. نوافل جہاں پڑھنے کا موقع ملے اس کو نہ چھوڑیں. دو وجوہات ہیں. ایک تو یہ کہ معلوم نہیں کس جگہ کا کیا ہوا سجدہ میرے اللہ کو پسند آ جائے، ہم نہیں جانتے. تو کیا پتا کون سا سجدہ پسند آ جائے، اس لیے نفل کا موقع مل رہا ہے تو ضرور پڑھو، چھوڑنا نہیں چاہیے. اور دوسری بات یہ کہ جو نوکر ذاتی وقت میں مالک کا کام کرتا ہے نا تو مالک کو زیادہ پیارا لگتا ہے. دیکھیں ڈیوٹی میں تو ہر کوئی کام کرتا ہے. اب آپ کا اگر ایک خادم کہے او جی میں آتے ہوئے آپ کے لیے بڑا اچھا شہد مل رہا تھا، مجھے آدھا گھنٹہ لگا، میں شہد لے کے آیا ہوں. لو پورے دن کی ڈیوٹی سے وہ محبت دل میں نہیں آنی جو اس آدھے گھنٹے شہد لانے کی وجہ سے دل میں محبت آ جائے گی کہ اس نے ذاتی وقت میں میرا کام کیا. اس لیے ایک ہوتا ہے ضابطے سے لینا اور ایک ہوتا ہے رابطے سے لینا. دو باتیں ہوتی ہیں. ایک ہوتا ہے ضابطے سے لینا اور ایک ہوتا ہے ضابطے سے تو تھوڑا ہی ملا کرتا ہے، ضابطے کے مطابق ملتا ہے. مثال کے طور پہ آپ نے گھر میں ڈرائیور رکھا اور اس کی تنخواہ آپ نے متعین کر دی جی کہ آپ کو اتنی ملے گی، تو آپ ہر مہینے اس کو اتنی تنخواہ دے دیتے ہیں. ایک دن آپ نے دیکھا کہ وہ ڈرائیور بڑا پریشان، تو آپ پوچھتے ہیں کیا ہوا؟ وہ کہتے ہیں میں بہت پریشان ہوں، بیٹی کی شادی ہے، تاریخ قریب آ گئی، میں غریب آدمی ہوں، کچھ بنا نہیں سکا، اب سمجھ نہیں آ رہی کہ میں بیٹی کے ہاتھ کیسے پیلے کروں، کیسے اس کو رخصت کروں. اب اس نے 2 منٹ آپ کے ساتھ اپنا رابطہ کیا تو پہلے ہر مہینے آپ اس کو 1000 پاؤنڈ دیتے تھے بالفرض، اب آپ اس کو ماشاءاللہ 5000 پاؤنڈ دے دیں گے. اچھا بھائی جاؤ بیٹی کی شادی کرو. اب 2-4 منٹ کی قیمت 5000 پاؤنڈ تو نہیں ہے نا، لیکن کیوں اس کو دے دیا؟ اس نے رابطہ کیا. تو رابطے سے جو ملتا ہے وہ بہت زیادہ ہوتا ہے. اب ایک مسئلہ یہاں سے اور سمجھ بھی آ گیا. بعض اوقات کہتے ہیں کہ جی 2 نفل اشراق کے پڑھنے سے ایک حج اور ایک عمرے کا ثواب. او جی حج پہ تو بڑا وقت لگتا ہے، پیسہ لگتا ہے، فرض ہوتا ہے، تو حج اور عمرے کا ثواب 2 نفل پہ؟ جی ہاں، یہ ضابطے سے نہیں وہ بندہ لے رہا، یہ بندہ رابطے سے اللہ سے لے رہا ہے. ذاتی وقت ہے نا اس کا، کوئی فرض تو نہیں ہے نا اشراق کی نماز پڑھنا. تو جب نفلی وقت میں ذاتی وقت میں وہ آقا کی خدمت کر رہا ہے، اب آقا کی مرضی ہے ان نفلوں پہ جتنا چاہے انعام عطا فرمائے. تو نفلوں کو نہیں چھوڑنا چاہیے، جہاں موقع ملے ضرور پڑھیں، کیا پتا کس جگہ کا سجدہ میرے اللہ کو پسند آ جائے. تو ایک نشانی تو یہ ملی مومن میں کہ دوڑ دوڑ کے بھاگ بھاگ کے اپنے محبوب کے گھر کے چکر لگاتا ہے. دوسری بات محبوب پہ اپنا مال لٹانا. دنیا داروں کو دیکھا کہیں تعلق ہوتا ہے تو گفٹ بھیجے جا رہے ہیں، دیے جا رہے ہیں اور مال لٹایا جا رہا ہے، شاپنگ کروائی جا رہی ہے. تو مومن کو دیکھو اللہ کے حکم پہ زکوٰۃ بھی دے رہا ہے، صدقات بھی دے رہا ہے، اللہ کے راستے میں مال لٹا رہا ہوتا ہے نا، دے رہا ہوتا ہے نا اللہ کے راستے میں. تو مومن بھی اللہ کے نام پہ اپنا مال لٹاتا ہے. بلکہ حدیث مبارکہ میں ہے کہ جب رمضان کا مہینہ آتا تھا اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دونوں ہاتھوں سے مال اللہ کے راستے میں صدقہ فرمایا.
اتنا صدقہ کرتے تھے اللہ کے راستے. تو مومن خوش ہوتا ہے اللہ کے راستے میں اپنا مال دے کر. سیدنا ابراہیم علیہ السلام اپنے بکریوں کو چراتے ہوئے آ رہے ہیں. ایک آدمی قریب سے گزرا اور گزرتے ہوئے اس نے یہ پڑھا سبحان ذی الملک والملکوت سبحان ذی العزت والعظمت والہیبت والقدرت والکبریاء والجبروت. جب اس نے اللہ کی تعریف اتنے اچھے الفاظ سے کی ابراہیم علیہ السلام کا دل مچل گیا. دل نے کہا ایک مرتبہ پھر اپنے محبوب کی بات سنو. اے بھائی ذرا یہ الفاظ پھر کہہ دے. اس نے کہا جس کے بدلے کیا دیں گے؟ اچھا بھئی آدھا بکریاں کا ریوڑ جو ہے نا وہ آپ کا ہو گیا، یہ الفاظ کہہ دیجئے. اس نے پھر کہہ دیے. اب جب دوبارہ یہ تعریف سنی تو دل پھر مچل اٹھا. دل نے کہا کہ پھر سنے. بھئی ایک مرتبہ اور کہہ دیجئے. بھئی اب کیا دیں گے؟ بھئی بقیہ آدھا ریوڑ بھی آپ کا ہو گیا. اس نے پھر یہ کلمات پڑھے. جب پھر کلمات پڑھے تو دل نے کہا ہوتی رہے ثنا تیرے حسن و جمال کی. اے محبوب تیرے حسن کی یہ باتیں کرتا رہے، عظمت کی بات کرتا رہے، میں سنتا رہوں. اے بھائی ایک مرتبہ اور کہہ دو. اس نے کہا اب تو بکریاں بھی نہیں، اب کیا دیں گے؟ فرمایا ان بکریوں کو چرانے کے لیے چرانے والے کی ضرورت ہوگی، میں تمہاری بکریاں چرا دیا کروں گا، تم یہ الفاظ کہہ دو. جب یہ کہا تو وہ کہنے لگا ابراہیم علیہ السلام مبارک ہو، میں فرشتہ ہوں، اللہ نے مجھے آپ کے پاس بھیجا تھا. جاؤ میرے خلیل کے سامنے اور جا کر میری تعریف کرو اور دیکھو وہ میرے نام کے کیا دام لگاتا ہے. جن کے دل میں اللہ کی محبت ہوتی ہے وہ اپنے آپ کو قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. تو یہ صفت بھی مومن کے اندر بدرجہ اتم پائی جاتی ہے. تیسرا ہوتا ہے بھوکا پیاسا رہنا، کہ واقعی محبوب کو منانے کے لیے کئی مرتبہ انسان کھانا پینا چھوڑ دیتا ہے. ہم گھروں میں دیکھتے ہیں خامن ناراض ہو بیوی کھانا چھوڑ دیتی ہے. گھروں میں دیکھا ہے، کہتی ہے نہیں میں اس وقت تک کچھ نہیں کھاؤں گی جب تک آپ راضی نہیں ہوں گے. اسی طرح مومن بھی اپنے رب کو منانے کے لیے رمضان کے مہینے میں کیا ہوتا ہے، پورا مہینہ دن کے اوقات میں کھانا پینا مومن اللہ کو منانے کی خاطر چھوڑ دیتا ہے. آگے پیچھے دیکھو تو ماشاءاللہ ایام 20 کے روزے رکھ رہا ہے، کبھی سوموار کا رکھ رہا ہے، جمعرات کا رکھ رہا ہے اللہ کو منانے کے لیے. ہمارے اکابر تو روزے کی کافی کوشش کیا کرتے تھے، اہتمام کیا کرتے تھے، اہتمام کرتے تھے. تو یہ صفت بھی مومن کے اندر پائی جاتی ہے، اللہ کی خاطر بھوکا پیاسا رہنا. پھر ایک چوتھی صفت ہے کہ راتوں کو جاگنا. آپ دیکھیں جن کا کہیں نہ کہیں تعلق ہوتا ہے راتوں کو نیند نہیں آتی، رات کے 2 بجے بھی جاگ رہے ہوں گے، صبح کے وقت بھی جاگ رہے ہوں گے. بھئی نیند ہی نہیں آتی تو نیند روٹ جاتی ہے، نیند چلی جاتی ہے، راتوں کو جاگتے ہیں. ہمارے اکابر بھی اسی طرح کرتے تھے، اللہ کی محبت میں راتوں کو جاگتے تھے. بلکہ کتابوں میں لکھا ہے کہ ہمارے اکابر رات کے آنے کے اس طرح منتظر ہوا کرتے تھے جیسے دلہا دلہن سے ملاقات کے لیے رات کا منتظر ہوا کرتا ہے. ایسے وہ رات کے منتظر ہوتے تھے کہ ہم مصلی پہ آئیں گے، اپنے رب کی عبادت کریں گے. تذکرۃ الحفاظ میں ایک عجیب بات لکھی کہ ایک نوجوان تھا، حافظ قرآن تھا، اور اس کی عادت تھی کہ وہ رات کو عشاء کے بعد نوافل پڑھتا تھا اور تہجد تک قرآن پڑھتا رہتا تھا. یہ روز کی معمول تھا اس کا. اللہ کی شان دیکھیں کہ اس نے ایک دن نکاح کیا. جب نکاح کیا تو پھر بیوی کے پاس آیا، بیوی سے بات چیت ہوئی تو بات چیت میں دونوں نے کہا کہ ہم ایسے کرتے ہیں کہ 2 رکعت نفل پڑھ کے اپنی ازدواجی زندگی کی پھر ابتدا کرتے ہیں. کہنے لگے ہاں بہت اچھا. چنانچہ خاوند نے بھی نیت باندھ لی، پیچھے بیوی نے بھی الگ نیت باندھ لی. اب بیوی نے تو جلدی سے 2 رکعت پڑھ لی اور انہوں نے جو تلاوت شروع کی تو چونکہ ایک معمول تھا پوری زندگی کا، وہ قرآن پڑھتے رہے، انہیں خیال ہی نہ رہا کہ کوئی میرے انتظار میں ہے. جب معمول کے حساب سے سلام پھیرا تو بیوی کو بیٹھے دیکھا تو بیوی نے کہا آپ خود بھی تھکے اور آپ نے مجھے بھی تھکا دیا. تو کہنے لگے اچھا ابھی تو میں فجر پڑھنے جا رہا ہوں، فجر کے بعد آؤں گا تو پھر ملیں گے. یہ کہہ کے آ گئے، فجر کی نماز پڑھی، فجر میں دوستوں سے ملاقات ہوگی. اب دوست تو پھر یار ہوتے ہیں نا، پوچھتے ہیں. کسی نے کہا سناؤ مہمان کو کیسے پایا؟ جھوٹ کا تو زمانہ نہیں تھا کہ جھوٹ بول کے کچھ کہہ دیتے. تو انہوں نے بتا دیا ابھی ملاقات نہیں ہوئی. تو کسی نے کہا تو کیسا مرد ہے، پہلی رات
کہتے ہیں کہ بیوی سے ملاقات ہی نہیں ہوئی. تو جب انہوں نے تانا دیا تب اس نوجوان نے کہا کہ اللہ کی قسم میں نے 2 رکعت کی نیت باندھی تھی, قرآن کی لذت نے مجھے بات ہی بھلا دی کہ بیوی میرے انتظار میں بیٹھی ہوئی ہے. تو اللہ والے بھی اللہ کی خاطر راتوں کو جاگتے ہیں. مجھ کو نہ اپنا ہوش نہ دنیا کا ہوش ہے, بیٹھا ہوں مست ہو کے تمہارے جمال میں, تاروں سے پوچھ لو میری روداد زندگی, راتوں کو جاگتا ہوں تمہارے خیال میں. اللہ کی یاد میں راتوں کو جاگ رہے ہوتے ہیں. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم بھی راتوں کو اسی طرح جاگتے. سیدہ صدیقہ لانا فرماتی ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے, میرے پاس لیٹ گئے, کچھ دیر بعد فرمانے گزری نہیں, اے عائشہ چھوڑ میں اپنے رب کی عبادت کرتا ہوں. پھر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم مصلی پہ آئے, پھر اتنا روئے کہ آپ کے آنسو کے ٹپکنے کی آوازیں مجھے ایسے لگ رہی تھی جیسے بارش کے قطروں کی گرنے کی آواز ہوتی ہے. سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر ایک مرتبہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی تشریف لائے اور سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھی, ان کی بہن عمر لانو کی بیٹی. کھانا کھایا, دیر ہو گئی, ابن عمر لانو نے آفر کر دی کہ اللہ کے وسلم یہیں آرام فرما لیجیے. تو نبی علیہ السلام وہیں آرام فرمانے لگے کمرے میں. اب ام المومنین حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ساتھ لیٹی ہیں, نبی علیہ السلام بھی لیٹے ہیں. ام المومنین فرماتی ہیں کہ کچھ دیر کے بعد میں نے دیکھا کہ کوئی مائع چیز میرے چہرے کے اوپر گر رہی ہے. میں نے ہاتھ لگایا تو گرم گرم پانی, آنسو. تو میں حیران, جب اٹھ کے دیکھا تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو گر رہے تھے, اور میں چونکہ ساتھ ایک ہی تکیے پہ لیٹی ہوئی تھی تو وہ میرے چہرے کے اوپر بھی آ رہے تھے. تو میں نے کہا ما یبکی, اے اللہ کے وسلم آپ کیوں رو رہے ہیں؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا حفصہ تو نے سنا نہیں, باہر صحن میں تیرا بھائی عبداللہ ابن عمر تہجد پڑھ رہا ہے, اور تہجد میں اس نے ابھی آیت پڑھی کلا انہم عن ربہم یومئذ لمحجوبون, کہ قیامت کے دن یہ کفار اللہ سے حجاب میں ہوں گے, پردے میں ہوں گے. یہ آیت سن کر مجھے رونا آ گیا, اللہ میری امت کو حجاب کا عذاب. اچھا, یہ خیرخواہی کا جذبہ صرف مسلمان کی شان نہیں ہے, یہ انسان کی شان ہے. جو بھی سلیم العقل انسان ہوگا نا, اس کے اندر بھی خیرخواہی ہوگی. ہم نے دیکھا کئی مرتبہ کافروں کے اندر بھی خیرخواہی ہوتی ہے, چونکہ وہ انسان اچھے ہوتے ہیں, گو ایمان سے محروم ہوتے ہیں, مگر بائی نیچر انسان اچھے ہوتے ہیں تو وہ بھی خیرخواہی کو پسند کرتے ہیں. ایک کافرہ عورت کا میں واقعہ آپ لوگوں کو سناتا ہوں, پھر میں بات کو مکمل کروں گا. ایک عورت تھی جو 60s میں تھی, یعنی اس کی عمر تھی کوئی 65 سال, اچھی ایجڈ عورت ہو جاتی ہے. وہ ریٹائر ہوئی تو اس کو $4-5 لاکھ پروویڈنٹ فنڈ ملا, بینیفٹس ملے جو ریٹائرمنٹ کے ہوتے ہیں, اور وہ اپنی ریٹائرمنٹ لائف گزار رہی تھی. بڑی گاڑی اس نے رکھی ہوئی تھی, 4 ویلر ڈرائیو. ایک دفعہ وہ سفر سے کہیں سے آ رہی تھی کہ اچانک اس کی گاڑی کا ٹائر پنکچر ہوا, تو اس کو گاڑی ایک طرف کو پل کرنی پڑی. اب وہ گاڑی سے باہر نکلی, اس نے دیکھا کہ ٹائر پنکچر ہو گیا ہے تو ٹائر بدلنا پڑے گا. لیکن بڑی گاڑی کا ٹائر وزنی بھی ہوتا ہے, اور اکیلے بندے کا اس کو ریپلیس کرنا مشکل بھی ہوتا ہے. پھر وہ تو عورت ذات تھی, عورت کمزور ہوتی ہے, نہیں کر سکتی. تو وہ کھڑی سڑک کے کنارے آنے والی گاڑیوں کو روک رہی تھی کہ کوئی بندہ رکے اور میری ہیلپ کر دے. اور چونکہ دن کا ٹائم تھا, سورج خوب گرمی برسا رہا تھا, لوگ مصروف تھے, تو آنے والی گاڑی تیز آ رہی تھی اور جا رہی تھی, کوئی رک نہیں رہا تھا. گڈ 1 آور اس عورت کو دھوپ کے اندر کھڑا ہونا پڑا. اب 1 گھنٹہ دھوپ میں کھڑا ہونے کی وجہ سے اس کو پسینہ بھی آیا ہوا, اور اس کی جلد جو تھی وہ ایسے سرخ ہو گئی جیسے جلد جل جاتی ہے گرمی کی وجہ سے. برا حال گرمی سے اس کا, اور کوئی اس کی مدد کے لیے رک نہیں رہا, تو پریشان بھی بڑی تھی. بڑی دیر کے بعد ایک لڑکا تھا جس کی عمر 30s میں تھی, یعنی 30-32 سال اس کی عمر تھی لڑکے کی. اس نے گاڑی کو روکا اور اس نے پوچھا کہ آپ نے مجھے کیوں روکا ہے؟ اس نے مجھے آپ کی ہیلپ چاہیے, آپ میرا ٹائر بدلوانے میں مدد کر دیں تو میں بھی چل پڑوں گی. لڑکے نے گاڑی روکی, باہر آیا, اس نے عورت کو دیکھا کہ بھئی اس کو اتنا پسینہ آیا ہوا ہے اور دھوپ میں کھڑے رہنے کی وجہ سے حالت اس کی بری ہوئی ہے,
تو اس نے اس کو کہا کہ دیکھیں میری گاڑی کا اے سی چل رہا ہے، آپ گاڑی کی اگلی سیٹ پہ جا کر بیٹھ جائیں اے سی میں، آپ کا پسینہ بھی خشک ہو جائے گا اور آپ کو تھوڑا آرام بھی مل جائے گا، اور میں نوجوان ہوں، میں اکیلا یہ ٹائر چینج کر لیتا ہوں، میرے لیے کوئی مسئلہ نہیں۔ چنانچہ وہ عورت اس کی گاڑی میں اگلی سیٹ پہ آ کے بیٹھ گئی اور لڑکا اس عورت کی گاڑی کا ٹائر چینج کرنے لگ گیا۔ اب یہ عورت جب ذرا ٹھنڈی جگہ پر بیٹھی، طبیعت بحال ہوئی، تو اس نے دیکھا کہ لڑکا بہت مشقت کے ساتھ گاڑی کا ٹائر چینج کر رہا ہے، تو اس کے دل میں احساس ہوا کہ یہ نوجوان بچہ ہے اور اس نے میری خاطر اتنی تکلیف اٹھائی، مجھے آرام دیا اور خود اکیلے تکلیف اٹھائی۔ یہ مجھے بھی کہہ سکتا تھا کہ مجھے ہیلپ کرو تو میں ہیلپ کرتی، مجھے اس نے ایئر کنڈیشن جگہ پہ بٹھا دیا اور خود دھوپ میں لگا ہوا ہے کام کرنے۔ تو اگر یہ ٹائر بدل دے گا نا تو میں اس کو $200-300 گفٹ دے دوں گی تاکہ اس کا بھی فائدہ ہو جائے۔ خیر کچھ دیر لگی، لڑکے نے ٹائر چینج کر دیا، اس نے آ کے کہا اس کو کہ ٹائر میں نے بدل دیا ہے، اب آپ اپنی گاڑی پہ جا سکتی ہیں۔ اس عورت نے $200-300 جیب سے نکالے اور لڑکے کو آ کے یہ میری طرف سے گفٹ لے لو۔ اس نے کہا نہیں میں گفٹ نہیں لیتا، بس۔ اس نے پوچھا کیوں نہیں لیتے؟ اس لڑکے نے آگے سے جواب دیا It is objective of my life to help others. It is objective of my life to help others. When I help someone, I feel happy. یہ جو مجھے خوشی ملتی ہے نا کسی کی مدد کر کے، بس میرا ریوارڈ یہی کافی ہے، مجھے آپ سے $200-300 نہیں چاہیے۔ اب وہ عورت اپنی گاڑی میں آئی اور چل پڑی، مگر اس کے ذہن میں یہی فکر گھوم رہا تھا It is objective of my life to help others. When I help someone, I feel happy. اور وہ سوچ رہی تھی کہ دنیا میں ایسے بھی انسان ہوتے ہیں کہ جو دوسروں کی ہیلپ کر کے خوش ہوتے ہیں۔ حیران ہو رہی تھی۔ اب گاڑی جب اس نے چلائی، تھوڑی دیر بعد اس کو فیل ہوا کہ مجھے تو بہت پیاس لگی ہوئی ہے اور بھوک بھی لگی ہوئی ہے۔ اس نے سوچا اچھا جو نیکسٹ ایگزٹ آئے گا نا تو میں اس پہ گاڑی کو باہر نکالوں گی موٹر وے سے، اور جو ریسٹورینٹ ملا اس پہ میں کھانا کھاؤں گی اور پھر سفر شروع کروں گی۔ چنانچہ نیکسٹ ایگزٹ پہ اس نے گاڑی باہر نکالی اور قریب میں کوئی ریسٹورینٹ تھا، وہاں اس نے گاڑی پارک کی اور جا کے کھانے کے لیے بیٹھ گئی۔ اس ہوٹل میں ایک ویٹریس تھی ریسٹورینٹ میں جو کھانا لاتی تھی۔ اس نے پوچھا کیا چاہیے، اس نے بتایا مجھے یہی چیز لا دو، تو وہ ویٹریس اس کے لیے کھانا لے کے آئی۔ جب اس نے اس کے آگے کھانا لگایا نا، اب اس دوران یہ عورت یہی بیٹھی سوچ رہی تھی کہ اس لڑکے نے کتنا اچھا جواب دیا It is objective of my life to help others. When I help someone, I feel happy. اس عورت نے، بوڑھی عورت نے دیکھا کہ وہ جو ویٹریس کھانا لے کے آئی ہے وہ ایک نوجوان اور پریگننٹ لڑکی ہے، اور اس کے جسم کو دیکھ کے پتہ چلتا ہے کہ اس کا پریگننسی کا کوئی 6واں مہینہ چل رہا ہوگا، یعنی کافی قریب وقت ہے ڈیلیوری کا۔ اب ایسے وقت میں تو عورت کو گھر پہ آرام کرنا چاہیے، مگر وہ ڈیوٹی کر رہی تھی، تو اس نے سوچا یہ غریب لڑکی ہوگی اس لیے اس کو نوکری کرنی ہے تاکہ اپنے آپ کو سپورٹ کر سکے۔ تو اس نے اس سے ذرا بات پوچھی کہ تمہارا کیا حال ہے، تم کیا کرتی ہو؟ اس نے بتایا کہ میں شادی شدہ ہوں اور میں پریگننٹ ہوں اور میرا 7واں مہینہ لگا ہوا ہے اور 2 مہینے کے بعد ڈیلیوری ہے، مگر یہاں پہ جو ہاسپٹل ہے نا اچھا وہ بہت مہنگا ہے، اور میں اور میرے ہسبینڈ ہم دونوں چاہتے ہیں کہ بچے کی ڈیلیوری وہاں پہ ہو، مگر اس کی فیس ہم نہیں دے سکتے۔ تو ہم میاں بیوی نے آپس میں مشورہ کیا، کچھ پیسے میرا ہسبینڈ جمع کرے گا اور کچھ پیسے میں جمع کروں گی، اور مل کے ہم اس فیس کو ادا کریں گے۔ اب چونکہ میں نے پیسے جمع کرنے ہیں تو میں اس وقت چھٹی نہیں لے سکتی، مجھے اس پریگننسی کے باوجود ڈیوٹی کرنی ہے، میں تکلیف اٹھا رہی ہوں مگر میں ڈیوٹی کر رہی ہوں۔ اب اس عورت کے ذہن میں خیال آیا کہ میرے پاس تو ریٹائرمنٹ کے کوئی $500,000 بینک میں پڑے ہوئے ہیں، اب $500,000 فالتو پڑے ہیں، اگر میں اس لڑکی کو اس کے ڈیلیوری کے اس کی فیس دے بھی دوں تو مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، مگر اس کے لیے آسانی ہو جائے گی اور یہ بچی اپنے گھر پہ آرام کرے گی۔ اس نے اس سے پوچھا کہ ہاسپٹل کی فیس کتنی ہے؟ اس نے کہا جی $5,000۔ اس نے $5,000 کا چیک لکھا اور ایک لفافے میں ڈال کے نا کھانا کھانے کے بعد اس ویٹریس کو ٹپ دی اور کہا کہ یہ میری طرف سے گفٹ ہے، لیکن اس کو آپ نے یہاں نہیں کھولنا، گھر جا کے کھولنا ہے۔ اس نے جیب میں ڈال لیا، ٹھیک ہے میں گھر جا کے کھولوں گی۔ اب یہ بوڑھی عمر کی عورت اپنے گھر واپس آ گئی اور وہ نوجوان ویٹریس جو تھی وہ اپنے گھر گئی ڈیوٹی کے بعد۔ جب گھر گئی تو اس کا ہسبینڈ جو تھا وہ ایک بزنس ٹرپ پہ گیا ہوا تھا دوسرے شہر، اور وہ واپس آ چکا تھا۔
چنانچہ اس ویٹریس نے اپنے گھر میں کھانا لگایا اور خاوند کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھانے لگی۔ اب کھانے کے دوران دونوں میاں بیوی آپس میں ڈسکس کرنے لگے کہ کتنا ٹائم رہ گیا بچے کی ڈیلیوری کا۔ اس نے بتایا کہ الٹرا ساؤنڈ کرنے والی ڈاکٹر نے اس تاریخ کو بچے کی ڈیلیوری کا ٹائم بتایا ہے۔ تو خاوند نے کہا کہ اچھا پھر ہمیں پیسے تیار رکھنے چاہیے، چونکہ ہاسپٹل والوں کو تو پہلے پیمنٹ کرنی پڑتی ہے پھر وہ بندے کو ایڈمٹ کرتے ہیں، تو کیا تمہارے پاس پیسے جمع ہو گئے؟ لڑکی نے کہا ہاں میرے پاس بھی کچھ پیسے جمع ہو گئے ہیں، تو میں بھی کنٹریبیوٹ کروں گی، آپ بھی کریں گے اور ہم دونوں مل کے بل پے کر دیں گے۔ اس دوران اس لڑکی کو خیال آیا کہ آج ایک عورت کھانا کھانے آئی تھی اور اس نے مجھے گفٹ بھی دیا تھا، تو اس نے اپنے ہسبینڈ کو بتایا کہ آج ایک عورت نے مجھے گفٹ دیا تھا۔ اس نے پوچھا کیا گفٹ دیا تھا؟ اس نے کہا پتہ نہیں، وہ لفافہ جیب میں ہے کپڑے میں۔ اس نے کہا لے آؤ۔ تو وہ نوجوان لڑکی گئی اور جیب سے وہ لفافہ لے کے آئی اور اس نے اپنے خاوند کو پکڑا دیا۔ اب جب خاوند نے اس لفافے کو کھولا تو اس کے اندر $5000 کا ایک چیک تھا۔ اب نوکری پیشہ بننے کے لیے یہ ایک بگ اماؤنٹ ہوتی ہے امریکہ میں، $5000 گفٹ مل جائے لوگ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ تو وہ لڑکا حیران ہو گیا کہ اچھا اس عورت نے تمہیں $5000 یعنی فل پیمنٹ جو تھی کیس کی وہ فل گفٹ کر دی۔ تو لڑکی نے کہا جی ہاں اس نے یہ گفٹ دیا ہے۔ تو لڑکے نے جب وہ چیک پڑھا نا تو اس چیک کے ساتھ ایک چھوٹی سی چٹ بھی لکھی ہوئی تھی، اور اس چٹ کے اوپر لکھا ہوا تھا "It is objective of my life to help others. When I help someone I feel happy." تو لڑکے نے وہ فقرہ پڑھا، یہ وہ لڑکا تھا جس نے اس عورت کے ٹائر کو چینج کیا تھا۔ اس نے اس عورت کی ہیلپ کی تھی اللہ کی خاطر، اور اللہ نے اس عورت کے دل میں ڈالا، اس نے اس کی بیوی کو $5000 کا چیک دے کے اس کو ہیلپ کر دیا تھا۔ What goes around comes around. ہم دوسروں کے ساتھ خیر خواہی کریں گے تو اس کے بدلے اللہ ہمارے ساتھ خیر خواہی کا معاملہ فرمائے۔ خیر خواہ بندے کے ساتھ ہمیشہ خیر خواہی ہوتی ہے، کیونکہ اللہ اس کے ساتھ خیر خواہی کرتا ہے، کوئی اس کی بدخواہی کر ہی نہیں سکتا۔ اس لیے ہم انکنڈیشنل خیر خواہی کریں دوسروں کے ساتھ۔ ہمیں اس میں یہ نہ توقع کہ جی وہ تو ہمارے ساتھ خیر خواہی نہیں کرتا، ہم کیوں کریں؟ بھئی وہ کرتا ہے یا نہیں کرتا، ہم تو کریں نا۔ جب ہم کریں گے تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے ہمارے ساتھ بھی خیر خواہی کا معاملہ فرما دیں گے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے اندر خیر خواہی کا جذبہ پیدا کریں اور ہر ایک کا بھلا سوچیں، ہر ایک کے ساتھ اچھا سلوک کریں۔ ایک بزرگ تھے، ان کا نام تھا عثمان دامانی رحمۃ اللہ علیہ۔ بقالہ کی دکان تھی، اور اس زمانے میں کرنسی جو تھی وہ چاندی کی ہوتی تھی، سکے ہوتے تھے، اور چاندی کے سکے جب بار بار ہاتھوں میں آتے تھے تو کئی دفعہ پرنٹ گھس جاتا تھا تو اس کو کہتے تھے کھوٹا سکہ ہے۔ ہم نے اپنے بچپن میں یہ دور دیکھا ہے، چاندی کا روپیہ ہوتا تھا، ہم دکاندار کے پاس لے کے جاتے تھے، وہ دیکھ کے آتا تھا نہیں بھائی یہ کھوٹا ہے، کیونکہ اس کا پرنٹ جو تھا نا وہ اوپر سے ذرا ڈم ہو جاتا تھا، پڑھنا مشکل ہوتا تھا۔ ان کے پاس کوئی کھوٹا سکہ لے کے آتا، وہ پہچان لیتے، مگر اس کو سودا دے دیتے کہ یہ بندہ امید لے کے آیا ہے کہ مجھے سودا ملے گا، تو اگر میں نے سودا نہ دیا تو اس کا دل ٹوٹے گا، کوئی بات نہیں یہ سودا لے جائے، اگر یہ کرنسی چل گئی تو ٹھیک، نہیں بھی چلی تو کوئی بات نہیں، یہ نقصان میں برداشت کر لوں گا۔ تو وہ سکہ رکھ لیا کرتے تھے۔ چنانچہ ان کی دکان کے کونے میں کھوٹے سکوں کا ایک ڈھیر لگ گیا تھا۔ اللہ کی شان کے وہ بیمار ہو گئے، اور بیماری بھی زیادہ تھی، آخری مرض المفات جسے کہتے ہیں وہ تھی۔ لیٹے ہوئے تھے، اچانک انہیں فیل ہوا کہ جیسے ہارٹ اٹیک ہوتا ہے نا، تو بندے کو فیل ہوتا ہے کہ سم تھنگ از سیریسلی رانگ سم ویئر۔ تو ان کو جو ہارٹ اٹیک ہونے لگا تو وہ اٹھ کے بیٹھ گئے اور اللہ سے دعا کرنے لگے، یا اللہ میں ساری زندگی تیرے بندوں سے کھوٹے سکوں کو قبول کرتا رہا، اللہ تو بھی میرے کھوٹے عملوں کو قبول کر۔ اے اللہ میں ساری زندگی تیرے بندوں سے کھوٹے سکوں کو قبول کرتا رہا، اللہ تو بھی میرے کھوٹے عملوں کو قبول کر لے۔ تو ہمارے اکابر اللہ کے سامنے اپنے اعمال اس طرح کے پیش کرتے تھے، وہ دوسروں کے ساتھ خیر خواہی کرتے تھے اور اس کے بدلے پھر اللہ سے خیر خواہی کی توقع رکھتے تھے۔ ہم ہر ایک کے ساتھ بدخواہی کرتے ہیں، اپنوں کے ساتھ بھی پرایوں کے ساتھ بھی۔ کئی گھروں میں تو دیکھا خاوند بیوی کا بدخواہ موقع تلاش کر رہا ہوتا ہے، میں اسے کیسے تنگ کر سکتا ہوں۔ بیوی روتی ہے، اس کے آنسو دیکھتا ہے، احساس نہیں ہوتا۔ بیٹا ماں کو رلاتا ہے، بھائی بھائی کو رلاتا ہے،
ہم اپنے لوڈ ون جو ہیں، جو قریبی ہوتے ہیں، ان کا احساس نہیں کرتے، بے حس انسان بن گئے ہیں۔ ہمیں اللہ کیسے پیار کریں گے، کیسے ہم سے اللہ محبت فرمائیں گے؟ تو ہمیں ایک انسان بن کے زندگی گزارنی چاہیے جس کے اندر دوسروں کے ساتھ خیر خواہی کا جذبہ ہو، اچھائی کا جذبہ ہو۔ یہ جذبہ ہمیں کام آئے گا۔ چنانچہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اتنے خیر خواہ تھے، اتنے خیر خواہ تھے۔ آپ نے واقعہ سنا ہوگا کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی جوانی کا زمانہ تھا جب آپ نے نبوت کا اظہار فرمایا، تو مکہ مکرمہ کی ایک بوڑھی عورت تھی، وہ اپنے گٹھری سمیٹ کے کہیں باہر جانا چاہتی تھی، انتظار میں تھی کہ مجھے کوئی بندہ ملے جو میری گٹھری منزل تک پہنچا دے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا وہاں سے گزر ہوا، آپ نے اس بوڑھی عورت کو دیکھا، کھڑے ہو گئے۔ اماں آپ کیوں یہاں بیٹھی ہیں؟ اس نے نوجوان کو دیکھ کے کہا کہ بھئی مجھے ایک لیبر کی ضرورت ہے جو میرا سامان اٹھا کے مجھے جنگل میں فلاں جگہ پہنچا دے۔ نبی صاحب نے فرمایا اچھا میں پہنچا دیتا ہوں۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی گٹھڑی سر پہ اٹھا لی اور وہ عورت چل پڑی۔ اب وہ عورت راستے میں اپنا حالات بتا رہی ہے کہ اے نوجوان، میں اس لیے مکہ کو چھوڑ کے جا رہی ہوں کہ ایک بندے نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے اور اس کی زبان میں ایسی تاثیر ہے کہ جو اس کی بات سنتا ہے وہ اس کی بات کو مان لیتا ہے، اور لوگ ماں باپ کے دین کو چھوڑ رہے ہیں اور بتوں کے پرستش کو چھوڑ رہے ہیں، اور مجھے ڈر لگتا ہے کہ کہیں میرے اوپر بھی اس کا اثر نہ ہو جائے، تو میں مکہ ہی چھوڑ کے جا رہی ہوں۔ میں ماں باپ کے دین پہ رہنا چاہتی ہوں، میں شرک کو نہیں چھوڑ سکتی۔ نبی علیہ السلام اس کی باتیں سن رہے ہیں مگر خاموش ہیں، اور وہ ساتھ ساتھ نصیحت بھی کرتی جا رہی ہے کہ نوجوان میں تجھے نصیحت کرتی ہوں کہ تو اس نوجوان کی بات مت سننا، کہیں تو بھی اس کے دین پہ نہ چلا جائے، اور تو اپنے ماں باپ کے دین پہ جمے رہنا، تم اچھے آدمی ہو، تم اپنے ماں باپ کے دین کو نہ چھوڑنا۔ نبی علیہ السلام اس کی ساری باتیں سنتے رہے اور چلتے رہے۔ جہاں عورت نے پہنچنا تھا آپ نے سامان وہاں پہنچایا اور وہاں سے واپس آنے لگے، تو اس بوڑھی عورت نے کہا کہ نوجوان تو کتنا اچھا نوجوان ہے، اگر میں کبھی مکہ واپس آئی تو تم مجھے اپنا نام بتا، میں تجھے ملوں گی۔ تو جب اس نے پوچھا تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اماں جس نوجوان کی سارے راستے تو برائی کرتی رہی ہے، میں وہی نوجوان محمد ہوں۔ بوڑھی عورت کے دل پہ اثر ہوتا ہے، وہ کہتی ہے اچھا اگر تو وہ نوجوان ہے جس کے اندر اتنی خیر خواہی ہے، میں پھر کلمہ پڑھتی ہوں، مسلمان ہو جاتی ہوں۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی خیر خواہی نے ایسے بوڑھے کافروں کے دلوں کو بھی جیت لیا تھا۔ ہم بھی اگر نبی علیہ السلام کے سچے غلام بن کے رہنا چاہتے ہیں تو ہمیں اپنے اندر یہ خیر خواہی کا جذبہ پیدا کرنا پڑے گا۔ بیٹھ کے سوچیں، اس کی خیر خواہی، اس کی، ہر ایک کی خیر خواہی، انسان کی بھی خیر خواہی، جانور کی بھی خیر خواہی، اپنے کی بھی خیر خواہی، پرائے کی بھی خیر خواہی، حتیٰ کہ